کہ عورتوں کو اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت مت کیا کرو، اللہ کے نبی جب نہیں کرتے تو تمہارے لیے بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس طرح رکھا، صحابہ کرام کی لین لگ گئی، 1400 صحابہ نمبر وار ایک ایک کر کے آتا رہا، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ساری رات یہ الفاظ کہہ کر بیعت کی جا رہی تھی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر مدینے واپس جائیں گے، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، تم سارے کے سارے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ ہم عثمان کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب لے کر مدینے واپس جائیں گے۔ چنانچہ 1400 صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور قسم کھائی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب 1400 صحابہ بیعت کر کے فارغ ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے فرمایا کہ اب تم میری طرف دیکھو۔ صحابہ دیکھنے لگے تو حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا 1400 صحابیوں گواہ ہو جاؤ کہ میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ رحمت والا نبی جب تک عثمان کے خون کے قطرے قطرے کا حساب نہیں لے گا مدینے واپس آئے گا۔ اسی چیز کو قرآن نقشہ کھینچتا ہے 26ویں سپارے میں سورہ فتح کہ جب حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھے ہاتھ پر قسم کھا رہے تھے تو جبرائیل امین اپنے نورانی پروں کے ساتھ حاضر ہوا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل کھڑا ہے، حضور پوچھتے ہیں جبریل کیسے آئے؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے یہ وحی دے کے بھیجا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا نبی کنا سارے ہتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ بھی ہے، اللہ بھی توڑے نہ، یہ قرآن کے اور ساتھ ہی جبریل پھر قرآن کی آیات دے کر حضور علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں، جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا کہ لقد، اور میں آپ حضرات کو کبھی کبھی سمجھایا کرتا ہوں کہ قرآن میں جب لقد آتا ہے تو دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنی کبریائی، ایک معنی یہ ہوتا ہے لقد اللہ قسم کا، اور دوسرا معنی علماء کرتے ہیں کہ لقد معنی ہوتا ہے کہ تحقیق پکی بات ہے، یعنی جب قسم کھا لی جاتی ہے تو وہ بھی پکی بات ہوتی ہے، اور جب قسم نہ ہو بندہ یوں کہے کہ پکی بات ہے تو اس کو بھی سچا مانا جاتا ہے۔ لقد قرآن میں کہیں بھی آتا ہے تو اس کے علماء نے دو معنی کیے، یا تو اس کا معنی قسم کیا جاتا ہے یا اس کا معنی کیا جاتا ہے پکی بات۔ اللہ فرماتے ہیں لقد قسم ہے مجھے اپنی ذات، یا سچی بات یہ ہے رضی اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین ان مومنوں سے اذ یبایعونک جب وہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ اس درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا فانزل السکینۃ علیہم جب وہ بیعت کر رہے تھے تو اس بیعت کے بدلے میں اللہ پاک جو ان کے دلوں پر سکون نازل کر رہا تھا وَأَصَابَهُمْ اور اللہ ان کے قدموں کو پکا کر رہا تھا فَتْحًا قَرِيبًا یہ ان کے دلوں کا سکون اور ان کے قدموں کا پکا ہونا فَتْحًا قَرِيبًا یہ فتح کی خوشخبری تھی۔ چنانچہ 1400 صحابہ کو جنت کی خوشخبری جیتے جاگتے دی گئی۔ اب جو حضرت عثمان غنی سے جس طرح میں نے پہلے کہا جو پیر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تو حضرت عثمان غنی تو نہیں تھے نا، 1400 صحابہ تھے جن کو جنت کی خوشخبری دی تھی، حضرت عثمان ان میں کہا۔ ہم ان سے یوں کہتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ تو سوچو کہ بیعت ہوئی کس لیے،
لیے ہوئی، اگرچہ یہاں عثمان غنی خود موجود نہیں، لیکن اس انسان کی خوش قسمتی اور خوش بختی دیکھو کہ 1400 صحابہ کو تو جنت ملی، لیکن یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ نبوت اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ مرید بیعت کرتا ہے پیر، یہ کبھی نہیں ہوا کہ پیر مرید کی بیعت کرے، امتی نبی کی بیعت کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نبی امتی کی بیعت کر دے۔ لیکن یہاں جو قرآن میں شک کہتا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اپنے ہاتھ کو نیچے رکھ کے، دوسرے ہاتھ کو اوپر رکھ کے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، میں بھی عثمان کے ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا واپس نہیں جاؤں گا۔ اور یہ تو نبوت کا، اور پھر اللہ کہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ اب گویا کہ 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، نبوت کے ہاتھ ہے۔ اب نبوت کا ہاتھ ہے عثمان کے ہاتھ ہے، اور نبوت کے ہاتھ کے اوپر ہے آسمان والے رب کا ہاتھ ہے، تو گویا کہ اللہ بھی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی امت میں عثمان سے بڑھ کر کوئی بندہ درجے میں ایسا نہیں ملتا کہ جس کے بارے میں نبی اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دے اور خدا اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دے۔ تاریخ اسلام میں اور تاریخ دنیا میں 1400 صحابہ کو جنت کی کچھ خبریں ملتی، ایک سیدنا عثمان غنی کی برکت سے۔ چنانچہ جب بیعت ہو جاتی، اب بیعت کی خبر مکے والوں کو ملتی، اب مکے والوں کو کہ بدر میں ہم مار کھا چکے، دوسری جنگوں میں ہم مار کھا چکے، اب اگر یہ 1400، وہ تو 313 سے جو ہم سے جیتے، اب یہ 1400 جو قسم کھا کر آ رہے ہیں، تو قسم کھانے والا تو یہ مرتا ہے یا مارتا ہے؟ اب ہماری خیر ہے، اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس صلح کے لیے بندے، پھر جو صلح ہوتی ہے اس بیعت کی برکت سے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس صلح کا نام صلح حدیبیہ کہ اس مقام پر جو صلح نامہ لکھا۔ میرے دوستو، تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عثمان غنی کے سوا دوسری بات بھی ان میں ایسی ملتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں، جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی کو ذی-النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، کہ نبی کے 2 نور کے ٹکڑے عثمان غنی کے نکاح میں۔ اور حضرت ام کلثوم بھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئی 59 ہجری کے بعد۔ اس دن بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے گھر میں تھی، وہ علی کے نکاح میں دی جا چکی، عثمان اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح کرتا۔ امت نے ان کو غنی کا لقب دیا، نبوت نے ان کو ذی-النورین کا لقب دیا، تاریخ اسلام نے ان کو جامع قرآن کا لقب دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے ان کو جنتی ہونے کا لقب عطا فرمایا، 1 دفعہ بھی نہیں، 80 کتابوں میں آتا کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں